جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ملک کی معیشت کی اس وقت یہ حالت ہو چکی ہے کہ اب ڈی ایچ ایل نے بھی اپنی سروسز کو محدود کر دیا ہے۔ سینئر صحافی کامران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ملک کی معیشت کو اس نہج پہ پہنچانے کے بعد اب حکمراں اتحاد کی کوشش ہے کہ سب کچھ ہو جائے ملک کے اندر، لیکن انتخابات نہ ہوں۔ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر سماعت چل رہی ہے، امید ہے کہ کل شاید کوئی تاریخ آ جائے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے کوئی تاریخ دے بھی دی تو اس کے بعد بھی اس میں کسی قسم کا رخنہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، کوئی اپیل کر دی جائے گی، یا سپریم کورٹ اگر کہہ بھی دے کہ اس شخص نے یا فلانے بندے نے تاریخ دینی ہے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے لاہور ہائی کورٹ بھی یہ فیصلہ دے چکی ہے، اس کے بعد تاریخ نہیں دی گئی۔ اس کے سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک اور کیس کا فیصلہ ہوا سی سی پی او غلام محمود ڈوگر صاحب کے حوالے سے کہ ان کو چارج دیا جائے، لاہور میں سی سی پی او کا ان کو چارج نہیں دیا گیا۔ تو موجودہ حکومت کے جس قسم کی ان کی کارکردگی ہے اور آئین اور قانون کی جتنا وہ احترام کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اگر فیصلہ آئے گا بھی تو اس کے باوجود کسی نہ کسی قسم کا رخنہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا، آج 27 فروری ہے، اس کے حوالے سے اور بھارتی جو میجر گورو آریہ صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی میں آؤں گا، لیکن تھوڑی سی چیز یہ جو انتخابات کے حوالے سے اس پہ میں تو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مریم بی بی نے آج جلسے سے، آج وہ جو اپنے کارکنوں سے کنونشن سے جو بھی تھا ان کا جو گیدرنگ تھی نون لیگ کی، اس سے خطاب کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان کی بھی 200 پیشیاں نہیں ہوں گی انتخابات نہیں ہوں گے، جب تک میاں صاحب سے ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ نہیں ہوگا انتخابات نہیں ہوں گے۔ تو اب بلی بالکل تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ انتخابات نہیں کروانے۔ اب بلاول صاحب بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی آدھا پارلیمان خالی ہے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی آدھا پارلیمان خالی ہے، اس آدھے خالی پارلیمان سے آپ نے نیب کیسز میں تو تبدیلی کروا لی قانون میں اور اپنے کیسز کے اندر ریلیف لے لیا۔ اس وقت آپ کو کچھ نظر نہیں آیا، آدھا پارلیمان خالی۔ آپ نے ای وی ایم کا جو قانون ہے وہ بھی ختم کر دیا، اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا رائٹ بھی لے لیا اسی آدھے پارلیمان نے۔ تو اس وقت آپ کو آدھا پارلیمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پارلیمان کو فل کرنا چاہتے ہیں تو آپ الیکشنز کروائیں۔ اور اسی طرح مریم بی بی سمجھتی ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں اور ان زیادتیوں کا ازالہ ضروری ہے، تو بہترین طریقہ ہے کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑا غیر مقبول ہے، اس کے پیچھے عوام نہیں، آپ ساری جماعتیں مل کے الیکشن لڑ لیں، انتخابات میں چلے جائیں، 2/3 اکثریت لیں، جس قانون میں آپ نے چینج کرنا ہے، میاں صاحب کو تاحیات وزیر اعظم بنانا ہے، جو مرضی کرنا ہے، وہ ساری زیادتیوں کا ازالہ آپ کر دیں۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ کریں گے، عوام کی عدالت میں نہیں جائیں گے۔ اصل میں کل جو لگی راجن پور میں عوامی عدالت، اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس کے فیصلے کے بعد اس وقت جو حکومتی شخصیات ہیں، جو حکومتی اتحاد ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر ہم انتخابات میں گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور یہی چیز میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہر حالت میں انتخابات کے اندر ڈیلے کرنا ہے، انتخابات سے بھاگنا ہے، سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ یہ ساری جمہوری جماعتیں ہیں، ایک جمہوری حکومت ہے پاکستان میں، کہنے کو تو ہے نا، تو ان کو سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن کم از کم انتخابات سے تو نہیں بھاگنا چاہیے۔ لیکن ہو رہا ایسا ہی ہے کہ انتخابات سے فرار کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ انہوں نے اسپیکر صاحب کو لکھ دیا ہے وہاں پہ کہ ان کو نامزد کیا جائے قومی اسمبلی کے اندر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے جو استعفے وغیرہ وہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ الیکشن کمیشن کا اور اسپیکر صاحب کا فیصلہ معطل کر دیا، کیونکہ ان سب لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو اپنے استعفے واپس لے لیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا مزید پیش رفت ہوتی ہے۔ مریم بی بی نے آج ایک اور چیز بھی کی کہ جو بیانیہ بنایا ادھر اپنے جلسے کے اندر، اس میں ذاتیات کے اوپر بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان کی بیٹی کا ذکر کر دیا، عمران خان کی بیوی کا ذکر کر دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار کہتے ہیں کہ جناب باؤں بہنوں بیٹیوں کا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بڑا انفارچونیٹ ہے جب آپ کے پاس اور کوئی بیانیہ نہ ہو، سیاسی بیانیہ نہ ہو، کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہ ہو، آپ کے چھوٹے سے لے کے بڑے علاج تک بھی بیرون ملک ہوں، اور آپ کی آڈیوز یہاں پہ مبینہ وہ نکلیں، وہ سامنے آئیں جن میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحت کارڈ بند کر دیا جائے، تو پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ انتخابات نہیں ہوگا، پہلے میاں صاحب کے ساتھ جو ہونے والی زیادتی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ اب یہ جو سب سے بڑی اس وقت اس ملک کے اندر زیادتی ہو رہی ہے وہ آئین قانون کے ساتھ ہو رہی ہے، عوام کے ساتھ ہو رہی ہے، اور عوام کا جو بنیادی حق ہے ووٹ کا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اور اگین میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بیانیہ بنانے کے لیے آپ کو ایک اندر انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہونا ضروری ہے۔
آپ شعور کے مطابق بات کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں جو جا کے عوامی شعور کے اوپر بھی اس کا اثر ہو. آپ اگین وہ قوم جس کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, وہ ملک جو دیوالیہ پن کا شکار ہونے والا ہے. آج یہ ڈی ایچ ایل کے حوالے سے خبر آ گئی, اس سے پہلے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے, ایل سیز کھل نہیں رہی ہیں, ملک کے اندر جو اکانومی ہے اس کی کیا سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ان ساری چیزوں کا اثر کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ عوام کے اوپر. لیکن ان عوام سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان اشرافیہ کے حقوق کی جنگ لڑے, وہ میاں صاحب کے حقوق کی جنگ لڑے, وہ بلاول صاحب کے حقوق کی جنگ لڑے. ایسا تو نہیں ہوگا نا, آپ کو عوام کے حقوق کی جنگ لڑنی پڑے گی, پھر عوام آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تاثر یہ ہے کہ آپ لوگ اس وقت اپنے ذاتی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو 200 پیشیاں کرواؤ تو ہم الیکشن کروائیں گے. بھائی اس سے عوام کا کیا تعلق ہے؟ عوام نے تو اپنے ووٹ کا کے استعمال کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق. لیکن انفارچونیٹ ہے ایسا ہو نہیں گا. اچھا, آج 27 فروری ہے. 27 فروری کو ابھینندن صاحب آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, پاکستان میں, اور ان کے طیارے کو مار کرایا تھا. اور اس وقت جو سچویشن تھی وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. بڑا صورتحال ایسی ہو چکی تھی کہ کسی وقت جنگ بھی چھڑ سکتی تھی, لیکن پاکستان نے بھرپور طریقے سے اس کو ہینڈل کیا, اس وقت کی حکومت نے ہینڈل کیا. اور آج دوبارہ 27 فروری کو کیا ہوا کہ 27 فروری کو اس حکومت نے ایک سابق جنرل امجد شعیب صاحب کو گرفتار کر لیا, جو بڑی ایک بدقسمتی ہے, انفارچونیٹ ہے. ایک 80 سالہ بزرگ ہیں, ساری زندگی انہوں نے یونیفارم میں گزاری, کچھ اور نہیں کیا, اس ملک کے لیے کیا جو بھی کیا. اور آج بھی جو ہمارے جوان ہیں جو بارڈر پہ کھڑے ہیں, اگر آج بھی کوئی ابھینندن آئے گا تو اسی قسم کا جواب ملے گا, اسی قسم کی جو ہے ان کو آگے سے ریٹیلیٹ کیا جائے گا. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ میجر گورو آریہ صاحب ہیں, وہ بڑی آج کل ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں. اور آج انہوں نے ایک ٹویٹ کی تو میں نے سوچا کہ شاید وہ کوئی ابھینندن کے حوالے سے ٹویٹ کریں گے, کوئی بتائیں گے کہ کتنا بڑا کارنامہ تھا ان کی حکومت کا. اور وہ جو ابھینندن صاحب جو یہاں سے آئے, اپنا طیارہ بھی مار کروایا, یہاں پہ ان کی خاطر تواضع ہوئی, ان کو چائے شے پلا کے واپس بھیجا, اور وہاں پہ جا کے ان کو سب سے بڑا ایوارڈ بھی دے دیا گیا. دیکھیں کس طرح ایک پورے خیالی پلاؤ انہوں نے بنایا, ایک سٹوری کریٹ کی اور اس کے اوپر اس کو ایوارڈ بھی دے دیا. اور دوسری طرف جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, پاکستان کے اندر سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج اس طریقے سے ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر, دیگر جگہوں کے اوپر جو ہماری فوج کو کریڈٹ جانا چاہیے, جو ہمارے ایئر فورس کے لوگوں کو کریڈٹ جانا چاہیے, آج عوام وہ ہمیں دیتی بھی نظر نہیں آ رہی. وہ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ وہ نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ جو ملک کے اندر اس وقت سیاسی صورتحال ہے, جو سیاسی اشرافیہ ہے, وہ اپنے مفادات کے تحت الیکشنز تک کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جنرل امجد شعیب صاحب کی آج کے روز گرفتاری ہوئی, جو اگین ایک بڑی انفارچونیٹ ہے, اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن میں اگین یہ کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہماری افواج ہے, جو ہمارے ادارے ہیں, یہ ہمارا پرائیڈ ہے. اور پاکستان ایک ایسے خطے میں رہتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ کمپلیکسٹیز ہیں, کمپلیکس سچویشن ہے. تو جب آپ اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ہاں کسی چیز پہ کوئی ایسی چیز آپ ضرور کریں, لیکن کوشش کریں کہ ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے ہماری عدلیہ, ہماری افواج یا دیگر ادارے ہیں وہ کمزور ہیں. اگر وہ کمزور ہوں گے تو پاکستان کمزور ہوگا, اور اگر پاکستان کمزور ہوگا تو وہ میرا اور آپ کا نقصان ہوگا. باقی میجر گورو آریہ صاحب نے ٹویٹ کی بھی تھی, انہوں نے کہا کہ جی میں کسی انڈین جرنل کا گھر دکھاؤں گا, اور میری یہ چیلنج ہے کہ پاکستانی یوٹیوبرز اور میڈیا جو ہے وہ جا کے کسی پاکستانی جرنل کا گھر دکھائیں. اب اس کے اوپر پاکستانی قوم جو ہے وہ آپ کو پتا ہے تو بڑی بیٹی, نیچے کسی پاکستانی نوجوان نے لکھا ہوا تھا کہ جنرل صاحب آپ بھارتی جرنل کسی کا گھر دکھائیں یا نہ دکھائیں, اگر جب آپ اندر جائیں گے ہمیں ٹوائلٹ ضرور دکھائیے گا, کیونکہ آپ کے ملک میں جو سچویشن ہے وہ سب کو پتا ہے کہ ایون اقوام متحدہ تک کہتی ہے کہ بھارت وہ ملک ہے کہ جہاں پہ ٹوائلٹس نہیں ہے. تو لیکن انہوں نے جو ہے ڈسکشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے اداروں کے درمیان جو ایک طرح سے وہ خلیج پیدا کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آج وہ تھوڑا سا ابھینندن کے اوپر روشنی ڈالتے. پر اینی وے وہ میجر گورو آریہ صاحب جو ہے ان کی پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے اور وہ خلوص ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, وہ ہمیشہ اسی قسم کی بات کرتے ہیں. پر جو میں نے نیچے وہ نوجوان کی ٹویٹ دیکھی اور اس نے لکھا ہوا تھا کہ جناب ٹوائلٹ ضرور دکھانا ہے, تو مجھے بڑی ہنسی آئی. پر ونس اگین آج 27 فروری ہے, ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج کے دن پاکستان کے اوپر جارحیت کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا تھا. اور وہ جو منہ توڑ جواب دیا گیا تھا اس کی طاقت کیا تھا؟ اس کی جو طاقت تھی نا وہ میں تھا, وہ آپ تھے, وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے جو اپنے اداروں کے پیچھے کھڑی ہوگی. تو اگر بھارت سے کوئی جنگی جہاز چلاتا ہوا آئے گا
یا کوئی ایسا شاعر آئے گا جو آ کے پاکستان کے خلاف اس طرح کی بات کرے جس سے ہماری دل آزاری ہوگی، تو اس کے اوپر ہم سب کو ایک ہی موقف لینا چاہیے کہ پاکستان ہم سب کی ریڈ لائن ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، ملک ہوگا تو ہماری صحافت بھی ہوگی، سیاست بھی ہوگی، حکومت بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا۔ اینی وے امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔